ہوتا ہے، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ محترم حضرات، محبت کے لائق علماء کرام، وہ اپنا کوئی پتہ نہیں ایسی خالی ہونے کے لیے کیوں لتی مارچ کر کے پیچھے پارٹی پورے بھرے پہ پیچھے پارٹی کو فون کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گیری نہیں کرنا پینا، کر رہے ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف کیا کر سکتے ہیں، بس یہ دعا پڑھنے کو من کرتا ہے، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ بقول شاعر، تیری شان کے ہو لائق وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تیری شان کے ہو لائق وہ ثنا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں، تجھے آئے پیار جس پر وہ ادا کہاں سے لاؤں، نہ ہو لب پر کوئی شکوہ وہ رضا کہاں سے لاؤں، نہ ہو لب پر کوئی شکوہ وہ رضا کہاں سے لاؤں، جو قبول بارگاہ حق و صدا کہاں سے لاؤں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اس کے بعد ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اس ہستی خیر الورا شہنشاہ بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ فخر دو عالم سرور انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کی گئی، اور 23 سال کے مختصر سے عرصے میں جنہوں نے اپنی عظیم اخلاق سے سراپا گمراہ لوگوں کو سراپا ہادی و رہبر کامل بنا کر جھوڑا، اور جن کی ہماتن محنتوں کوششوں اور جد و جہد کی وجہ سے ضلالت و گمراہی کا خاتمہ ہوا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوئی ہوئی بستی جگا دی۔ محترم حضرات، آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ شعبہ حفظ الدینیات کے تعلق سے یہ پروگرام روحانی، ایمانی اور اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس کے بابرکت ہونے میں ادنا شبے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس پروگرام کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ اور دوستو، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سال رواں کے آغاز میں ہمارے یہ قافلہ آب حیات کی جستجو کی تمنا لیے جس سفر کو شروع کیا تھا، وہ سفر منزل پر پہنچنے ہوئے ہے۔ مدرسہ فلاح دارین کے شعبہ حفظ الدینیات کا یہ سالانہ تعلیمی اجلاس ہے، اس کے اندر جس میں پورے سال کی جد و جہد کا آئینہ ہے، اس میں آپ کو ہوئی تصویر نظر آئے گی جیسا وہ حقیقت میں ہے، اس میں آپ کو وہی باتیں نظر آئے گی جیسے وہ حقیقت میں ہے۔ اگر آپ نے اس کی صحیح، اصل اور حقیقی تصویر دیکھ لی اور آپ کا دل مطمئن ہو گیا تو ہم سمجھیں کہ ہماری محنت کامیاب ہو گئی۔ اور اگر انسانیت کے ناطے، بشریت کے ناطے ہم میں کچھ خامیاں ہو جائے، ہم سے کچھ غلطیاں ہو جائے تو نیک مشورے سے نوازے تاکہ ہمیں منزل مقصود پر پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ اور دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کی عظمت کو دل میں لیے اطمینان قلبی کے ساتھ اول سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہم سفر رہے اور ماحول کو اسی طرح سنجیدہ بنائے رکھے۔ یقیناً آپ کو اس پروگرام میں افکار و جذبات کی خاکہ کشی ملے گی، یقیناً آپ کو اس پروگرام میں حقیقت کی دنیا سے احساسات کی دنیا میں لے جانے والے انمول موتی ملیں گے، آنکھوں کو نمناک کرنے والی نعتیں ملے گی۔ اور مجھے آپ سے قوی امید ہے کہ آپ حضرات ہم سب کو کامیابی کی منزل پر لے جا کر ہی دم لیں گے، کیونکہ یہ پروگرام آپ کا ہے، یہ مجلس آپ کی ہے، یہ عزت آپ کی ہے، اور آپ کے بغیر کامیابی تو کیا پہلے سینے پر بھی قدم نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ محترم حضرات، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی جلسہ قائم کرتے ہیں تو اس جلسے کو کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے زیر صدارت قائم کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ عمل بحسن خوبی انجام تک پہنچ جائے۔ اور ہماری اس مجلس کی صدارت کے لیے میری فکر انتخابات اس ہستی پر بار بار مرکوز ہوتی ہے جن کی تعلیمی، اصلاحی، تبلیغی کی خدمات جلیلہ سورج کی طرح روشن ہے، جن سے میری مراد معزز مہمانان گرامی حضرت الحاج مفتی اعظم صاحب دامت برکاتہم ہے۔ میں اس بات کی تائید کے لیے ہمارے استاد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اس بات کی تائید کرے۔ مولانا محمد عاشق الہی آئے۔